اربعن لا تجوز فی الاضاحی، چار وہ جانور ہیں امام کائنات نے فرمایا ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ العوراء بین عورها، وہ کانا جانور جس جانور کا کانا پن بھینگا پن بالکل واضح ہو، آنکھ کے اندر عیب ہے، وہ جانور قربانی نہیں لگے گا، اگرچہ اس کا گوشت جتنا مرضی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے کے جاؤں گا، اس لیے غور کیجئے کہ میرے پیغمبر کیا کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا امرنا ان نستشرف العین والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانوروں کی آنکھ اور جانوروں کے کان ان کو غور غور سے دیکھیں۔ اس کا مطلب ہے کان کے اندر اگر کوئی عیب ہے اس کی بھی قربانی نہیں، اگر آنکھ کے اندر کوئی عیب ہے اس کی بھی قربانی نہیں۔ سینگ کا جو عیب ہے اگر وہ جڑ سے کٹا ہوا ہے، جڑ سے نکل گیا ہے تو وہ عیب ہے، اگر اوپر سے کچھ کھر گیا ہے بھر گیا ہے اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن کان کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا لا شرقاء ولا خرقاء، اس میں گول سوراخ بھی نہ ہو، لمبا چیرا ہوا بھی نہ ہو، آگے سے بھی کٹا ہوا نہ ہو، پیچھے سے بھی کٹا ہوا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے لیے جانور ایسا ہو کہ جس کے کان میں اور آنکھ میں کوئی عیب نہ ہو۔ اب یہ غور کیجئے، جانور ہے، گائے ہے مثلا، اس کے آنکھ میں یا کان میں اگر کوئی عیب ہو لیکن تھن اس کے ٹھیک ہو، اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، قربانی کے علاوہ اس کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ قربانی کی طرف آئیں گے تو وہاں نظام ہی بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، میرے پیغمبر کا آرڈر بدل گیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جانور جس کے ناک میں، جس کے کان میں اور آنکھ میں عیب ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ مریض جانور جس کا مرض واضح ہے، بیماری واضح ہے، اس کی بھی قربانی نہیں۔ وَالْكَثِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، اور ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں مخ اور گوتائی ختم ہے ہی نہیں، آپ نے فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں۔ لا تجوز فی الاضاحی، اس کی قربانی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیان کردہ عیوب پہ غور کریں۔ جو لوگ مویشی پال ہیں، مویشی پالتے ہیں، جن کو اس فیلڈ کے اندر تجربہ ہے وہ جانتے ہیں، اگر مادہ جانور ہے اس کے تھن ٹھیک ہے، اس کے سینگ میں عیب ہے، قیمت نہیں کم ہوگی۔ اس کے تھن ٹھیک ہیں، اگر آنکھ میں عیب ہے قیمت کم نہیں ہوگی۔ اس کے تھن ٹھیک ہے، دودھ ٹھیک ہے، موٹا تازہ جانور ہے، لیکن کان میں عیب ہے تو اس سے قیمت کم نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ قربانی کی طرف جائیں گے تو قربانی میں ایک جانور اس کے تھن وہ عیب دار ہوں، کان ٹھیک ہوں، قربانی ہو جائے گی۔ تھن عیب دار ہیں، کان ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف، عبادت کی طرف جب قربانی کی طرف جاتے ہیں تو قربانی کے معاملات سارے کے سارے وہ ہیں جو آپ کے روٹین کے معاملات، لین دین کے معاملات، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ کی دلچسپی ہے، جو آپ کا انتخاب ہے، اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ وہی جانور ذمہ دار کے ہاں معیوب ہو رہا ہے تھن کی وجہ سے، لیکن وہی جانور شریعت کے ہاں مقبول ہو رہا ہے کہ یہ عیب نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اے کائنات کے لوگوں، شریعت تیری اور میری عقل کا نام، قاعدے کا نام، قیاس کا نام، سوچ کا نام نہیں ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کے اصولوں کا نام، پیغمبر کے اصولوں کا نام شریعت ہے۔ جس چیز کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیب کہہ دیں گے وہ عیب ہوگا، اور جو میرے اور تیرے ہاں نقص کا، قیمت میں کمی کا، ریٹ میں کمی کا باعث بنے، لیکن قربانی میں اس کو پیغمبر نے عیب قرار نہیں دیا، وہ عیب نہیں ہوگا۔